آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 2.5% کمی کر دی۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس میں معاشی جائزے کے بعد شرح سود میں کمی کا اعلان کیا گیا۔ شرح سود 17.5% سے کم ہو کر 15% رہ گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ارسلان دورانی سے۔ جی ارسلان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شرح سود میں 2.5% کمی کی گئی ہے۔ شرح سود جو ہے وہ 17% سے کم ہو کے اب 15% تک آ گیا ہے۔ اس کے پاکستان کی اکانومی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وائس چیئرمین پاکستان ہاؤزری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن موجود ہیں، حاضر خان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ جو 2.5% کمی کی گئی ہے پاکستان کی معیشت پہ اور مارکیٹ پر، اس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ آج ایک بہت ہی کریٹیکل سچویشن میں ایک چھوٹا سا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ جو 2.5% انٹرسٹ ریٹ میں کمی آئی ہے، حالانکہ یہ ایٹ لیسٹ 5% ہونا چاہیے تھا، بلکہ اگر ہم انفلیشن کے اکارڈنگ چلیں تو یہ سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے تھا، لیکن زیادہ نہیں، چلو تھوڑا ہی صحیح، اس سے مارکیٹ میں کافی بہتری آئے گی۔ ایکچولی ہوا یہ کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو انویسٹر جو ہے وہ اپنا ڈپازٹ بینکس میں دے دیتا ہے، جس سے مارکیٹ میں جو کیش فلو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے، اور کیش فلو شارٹ ہونے سے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، انڈسٹری ہے، جتنے بھی بزنسز ہیں، وہاں پہ پھر کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈے بائی ڈے بہتری آ رہی ہے مارکیٹ میں، اسی وجہ سے کہ مارک اپ کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ آج بھی جو ہوا ہے اس سے مارکیٹ میں بہت اچھی پوزیشن آئے گی، بزنسز جو ہیں وہ رن ہوں گے، اور جو امپلائمنٹ ہے وہ بہتر ہوگا، جو کہ لوگ بہت زیادہ روزگار ہو چکے ہیں۔ انڈسٹری کے لیے بھی یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اسپیشلی ایکسپورٹرز کے لیے، گو کہ یہ بہت کم ہے ابھی، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو مزید بہتر کرے۔ تو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہماری ایکسپورٹ بوسٹ ہوتی ہے یا ہماری ایکسپورٹ ڈیکریز ہوتی ہے، اس میں مارک اپ ایک میجر رول ہے۔ ہمارا مارک اپ جو ایکسپورٹرز کے لیے وہ 3% ہوتا تھا، وہ ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا تھا، جو کہ اب ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا۔ اب ہمیں چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئیں، سنگل ڈیجٹ پر لے کر آئے اس کو، اور 17.5 سے کم ہو کر 15% سود جو اس وقت ہو چکا ہے۔ اور جیسا کہ سر بتا رہے تھے کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، لیکن اس میں مزید کمی کا مطالبہ بھی جو کاروباری شخصیات ہے وہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ارسلان، بہت شکریہ آپ کا۔ چنڈیوٹ انجمن تاجران پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت بننے والے تھانوں اور حوالات کے خلاف میدان میں آ گئی۔ معاملہ کیا ہے جانتے ہیں، وقار گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پنجاب میں پرائس کنٹرول ایکٹ کا نفاذ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت ہر تحصیل میں پرائس کنٹرول تھانے قائم کیے گئے ہیں، جس پر گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ ضلعی صدر محمد جمیل فخری موجود ہیں۔ حاج صاحب، اب جو بھی دکاندار مہنگی چیز بیچے گا، سرکاری ریٹ لسٹ پر نہیں بیچے گا، اس کو قید بھی کیا جا سکتا ہے، جرمانے بھی کیے جا سکتے ہیں، عارضی جیلیں بھی قائم کی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہی خبر آئی ہے تو لوگوں میں بڑی پریشانی اور اشتعال پھیلا ہے۔ دیکھیں، گراں فروشی غلط ہے، ہم عوام کو سستی سے سستی چیزیں فراہم کرنے کے ساتھ ہیں اور تمام ڈسٹرکٹ آفیسر اور پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گراں فروشی غلط ہے، اس پر جرمانے کیے جائیں، پھر نہیں مانتے نوٹس دیے جائیں، پھر جرمانے کیے جائیں، نہیں ہوتے ان کی دکان سیل کر دی جائے۔ یہ عارضی تھانے اور عارضی جیلیں اور اس کے خرچے اور بڑے لمبے چوڑے، یہ ایک خوف و ہراس پھیلانے والی بات ہے پنجاب حکومت میں۔ چھوٹی موٹی وائلیشن ہے، وہ اچھے طریقے سے تنظیموں کے ذریعے حل ہو سکتی ہے۔ ہم اس میں شانہ بشانہ پنجاب حکومت کی بات ہر دکاندار تک پہنچائیں گے، اور وہ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں، اور جو ہے اس میں پریشانی بڑھے گی لوگوں کی۔ بالکل جی، جو عارضی تھانے قائم کیے جا رہے ہیں پرائس کنٹرول کے، اس میں 3 دن سے لے کے 1 ماہ تک کسی بھی دکاندار کو قید کیا جا سکتا ہے، 25,000 سے 1.5 لاکھ تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ ان اقدامات کے خلاف انجمن تاجران کے تحفظات پائے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ جی وقار، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈائریکٹر جنرل ایف ٹی اے آصف چوہدری کی جانب سے پرائس اسیسمنٹ کمیٹی کی منظوری۔ رواں مالی سال کے لیے ایف ٹی اے کے ملکیتی مختلف جائیدادوں کی قیمت نئے سرے سے تعین کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص احمد بیگ۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی بالکل، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام موجود کالونیاں اور اس کے علاوہ پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیوں میں موجود ایف ڈی اے کی بھی جو جگہیں ہیں ان کے حوالے سے پرائس اسسمنٹ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے اور جلد نیلامی کی تاریخوں کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ خاص طور پہ پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیوں کی جانب سے مختلف یوٹیلیٹی فیسلٹی کے نام پر ایف ڈی اے کو فراہم کردہ جگہ جو ہے ان کی نیلامی اسی فیسلٹی کے لیے کی جائے گی۔ ڈی جی ایف ڈی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے سر، پرائس اسسمنٹ ایک بڑا عمل ہے، پہلا مرحلہ تھا، نیلامی کے لیے جو کیا جانا ضروری تھا وہ مکمل ہو چکا، اب کیا سمجھتے ہیں کہ ایف ڈی اے کس طرح سے مزید بہتر نہ صرف ریونیو حاصل کر پائے گا بلکہ ان جگہوں کو انہی مقاصد کے لیے جو ہے وہ فروخت بھی کر سکے گا؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ایف ڈی اے کی، ان کو ہم وقتاً فوقتاً آکشن کرتے رہتے ہیں۔ آکشن سے پہلے پرائس اسیس ہونا ضروری ہوتا ہے، پرائس اسیس ایک دفعہ ہو جائے تو اسی پرائس پہ ہم 2-3 دفعہ آکشن کر سکتے ہیں۔ اس میں ہماری اپنی پراپرٹیز ہوتی ہیں، جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس میں ہماری یوٹیلیٹی سائٹس ہوتی ہیں، ان کو آکشن کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایف ڈی اے سٹی ہے، وہاں ہماری پراپرٹیز ہیں، ان کی آکشن ہوتی ہے۔ کچھ کمرشل ایریاز ہیں، کچھ ریزیڈینشیل پلاٹس ہوتے ہیں، کچھ لیفٹ اوور پلاٹس ہوتے ہیں، سب ان کا باقاعدہ اسکیجول آ جائے گا، پھر آکشن ہو جائے گا۔ اچھا بالکل، اسکیجول جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، نیلامی کی جائے گی، خاص طور پہ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام ایف ڈی اے سٹی، گلستان کالونی، ملت ٹاؤن سمیت ایسی تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیاں جن میں ایف ڈی اے کے پلاس جو ہے وہ پلاٹ موجود ہیں۔ جی وکاس، بہت شکریہ آپ کا۔ گوجرا میں گارڈن ٹاؤن کے رہائشی ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج، مکینوں نے بنیادی سہولیات کے فقدان پر شدید احتجاج کیا۔ مکینیوں کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ لائٹ، سیوریج اور سیکیورٹی کے سنگین مسائل ہیں۔ دوسری جانب ڈیولپر عرفان بیگ کا کہنا ہے سوسائٹی کے انتظامات مکینوں پر مشتمل کمیٹی کے ذمہ ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں حافظ فرحان علی سے۔ جی فرحان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ میں اس وقت گارڈن ٹاؤن میں موجود ہوں۔ گوجرا شہر کی ایک بڑی سوسائٹی ہے، لیکن یہاں کے مکین جو ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں اور سوسائٹی کے آنرز کے خلاف جو احتجاج کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود بھی ہیں، پوچھیں گے بھی کیا وجہ ہے، کس بات پر احتجاج کیا جا رہا ہے؟ سر یہ گارڈن ٹاؤن ہے، یہ چیئرمین ہے عرفان بیگ صاحب المرور رفیق سینٹر والے۔ انہوں نے سوسائٹی بنائی ہے، انہوں نے لوگوں نے سہولتیں دیتی ہیں، نقشے ہر چیز دیتی، لوگوں نے بڑے مہنگے ریٹ سے پلاٹ خریدے، لیکن وہ سہولتیں مطلب انہوں نے کوئی سہولت نہیں دے رہے۔ انہوں نے کی کیتا ہے سیکورٹی رسک کا، انہوں نے جمعے والے دن بغیر دسے پوچھے کسی نے سیکورٹی ختم کرتی، اس تو 2 دن پہلے یہ سٹریٹ لائٹاں سی وہ بند کرتیاں۔ اس طرح ساری سوسائٹی دے سانوں جو پلاٹ سی لے سی 2 قبرستان شو کیتے گئے سیگے، ایک پلاٹ سیل کرتے انہوں نے، دوسرے پلاٹ تے قابض ہے۔ پچھلے 13 سال تو وہ بالکل مطلب قبضہ نہیں دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ اور مکین بھی موجود ہیں، آپ مجھے بتائیے گا کیا مطالبہ کریں گے حکام بالا سے؟ جی ان کا یہ ہے کہ جیسے بھائی نے بتایا سارے مسئلے جو ہے نا یہ شروع سے آ رہے ہیں، کافی دیر سے۔ پہلے تو مسئلہ جو ہے نا وہ سیوریج کا تھا، وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ باہر مین لائن جب بڑھ جائے گی تو اسے سارا صحیح ہو جائے گا، لیکن وہ صحیح نہیں ہوا۔ انہوں نے کوئی پیچھے جگہ لی ہوئی ہے، ادھر نکال دیا پانی، کچھ آگئی گٹر جو ہے نا وہ اوور فلو ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے برداشت شروع کر دیا، لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے کوئی مرلے ابھی بھی پڑے ہیں، 900 مرلہ ان کا خود اپنا ذاتی ادھر ہے، اس کے پیسے نہیں ڈال رہے لوگوں کے، جو ادھر مکین ہیں ان کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں کہ آپ پیسے بڑھائیں، ہمارے خرچے جی فرحان، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے لاری اڈے کے جگمگ کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے۔ لاری اڈے میں مسافروں کے لیے بنایا گیا انتظار گاہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی انتظامیہ نے دعوے کیے تھے کہ لاری اڈے کو جگمگ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ تمام تر دعوے ہوا ہو گئے ہیں۔ لاری اڈے میں انتظار گاہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت انتظار گاہ کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے پنکھے بند پڑے ہیں اور اس کے بلب خراق پڑے ہیں، جس کو کافی عرصے سے ٹھیک نہیں کروایا گیا۔ اندھیرے میں مرد و خواتین اور بچے بیٹھے ہیں جو بسوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ مسافروں سے بات بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ اسرا بتائیے گا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ انتظار گاہ میں خاصا اندھیرا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی سر، میں مرید والا جا رہا ہوں اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ بیٹھنا ایک مجبوری تو ہے ہماری، لیکن یہاں کی صورتحال کچھ نہیں ہے۔ پوری گرمیاں یہاں پر پنکھے نہیں تھے، لائٹس آپ کے سامنے دیکھ لیں یہ بالکل نہیں ہے، اور یہاں پر یہ دیکھیں نیچے کتنا گند ہے، اور محکمے کی جو ہے نا یہ شفافیت ہے اور کرپشن کہہ لیں اسے یا جو مرضی کہہ لیں، ہمارے ملک میں کیونکہ ایسے ہی چل رہا ہے، تو یہاں پر کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا متعلقہ محکمے سے
کہ یہاں پر جو ہے نا فیسلٹیز کو جو ہے نا مینٹین کیا جائے. جی بالکل، لاری اڈے میں گندگی کا عالم یہ ہے کہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، کوڑے دان بھرے ہوئے ہیں جن کو خالی کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی گئی. مسافروں کا، مقامی افراد کا کہنا ہے کہ شام ہوتے ہی نشے کے عادی افراد بھی یہاں پر ڈیرا ڈال لیتے ہیں، جس پر شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا کہ لاری اڈے کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کا نوٹس لیا جائے. جی مبشر، بہت شکریہ آپ کا. نو سرباز شہریوں سے فراڈ کے مختلف طریقے اپنانے لگے. پاکستان پوسٹ کی آڑ میں شہریوں کو پارسل کا میسج بھیج کر آن لائن لنک کے ذریعے ذاتی معلومات اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کر لی جاتی ہے. مزید تفصیلات چاہتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا. محکمہ ڈاک کی جانب سے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ اگر کسی شہری کو محکمہ ڈاک کے حوالے سے کوئی میسج موصول ہوتا ہے کہ متعلقہ شہری کا پارسل بھجوانے کے حوالے سے یا اس کو پارسل کے حوالے سے، تو اس کو احتیاط کے ساتھ رپلائی کرے، کیونکہ اس حوالے سے نوسر بزاز گروہ سرگرم ہے. وہ شہریوں کو پارسل کے حوالے سے میسج بھجواتے ہیں اور جب متعلقہ شہری ان کو رپلائی کرتا ہے یا دیے گئے لنک پر وہ رپلائی کرتا ہے تو اس سے اس کی جو نجی انفارمیشن ہے، یعنی کہ بینک اکاؤنٹس کی انفارمیشن جو ہے متعلقہ گینگ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اس میسج کے ذریعے یا اس انفارمیشن کی بنیاد پر متعلقہ شہری کے بینک اکاؤنٹس میں رقم نکلوا کر اس کو خالی کر دیا جاتا ہے. تو محکمہ ڈاک کی جانب سے یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی میسج جو ہے محکمہ ڈاک شہریوں کو نہیں، صرف ٹریکنگ آئی ڈی دی جاتی ہے. تاہم اس حوالے سے اگر کوئی شہریوں کو کوئی میسیجز موصول ہوں تو اس کا رپلائی کرنے سے گریز کرے اور ان سے متعلق FIA سائبر کرائم سے رجوع کیا جائے. جی بہت شکریہ عمیر آپ کا. اب کم ہوگی فیسکو میں اوور بلنگ کی شکایات. شعبہ میٹر ریٹنگ میں بہتری لانے کے لیے میٹرز ریڈرز کے تبادلے. فیسکو سیکنڈ سرکل میں 52 میٹرز ریڈرز کے تبادلے. سپرنٹینڈنٹ انجینئرز سیکنڈ سرکل سلیم شاہ کا کہنا ہے کہ اوور بلنگ کی شکایات نہ ہونے کے برابر ہیں. سستی برتنے والے عملے سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے. اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، صارفین کے اوور بلنگ اور اوور ریڈنگ سے متعلق تحفظات کو دور کرنے کے لیے اور صارفین کے استعمال شدہ یونٹس پر بجلی کے بل جاری کرنے کے حوالے سے سیکنڈ سرکل کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. میٹر ریڈرز کے تبادلے کیے جا رہے ہیں تاکہ صارفین کی جو شکایات ہیں وہ دور ہو سکیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایسی سیکنڈ سرکل سلیم شاہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. شاہ جی ہمیں بتائیے گا کہ لوگوں کی شکایات آتی ہیں کہ ان کو اوور بلنگ کی جا رہی ہے، 30 دن سے زائد کی ریڈنگ کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے جو CEO ہیں جناب عامر پنو صاحب، جب انہوں نے یہاں پہ چارج لیا 15 دسمبر کو لاسٹ ایئر، تو ان کی سخت ہدایات تھیں کہ اوور بلنگ جو ہے اس کا ہر حال میں خاتمہ کرنا ہے. تو اسی کے تحت ہم نے اقدامات کیے. اس وقت الحمدللہ پوری فیسکو میں، میں صرف اپنے سرکل کی بات نہیں کرتا، پوری فیسکو کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کہیں بھی اوور بلنگ کی شکایات اب نہیں ہیں. ایکوریٹ بلنگ پہ ہیں اور صارفین کے جو مسائل ہیں وہ ان کی دہلیز پہ ہم الحمدللہ حل کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے اوپن کچہریز کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے. روزانہ ہم 11 بجے سے 1 بجے تک اوپن کچہری بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں، جہاں پر صارفین کے مسائل ہم دل جمعی کے ساتھ. سیکنڈ سرکل میں میٹر ریڈرز کو آپس میں شفل بھی کیا گیا، اس والے سے بتائیے. جی اس میں ایسا تھا کہ صارفین کی سہولت کے لیے اور جو ریڈنگ سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز تھے ان کو مزید منیمائز کرنے کے لیے ہم نے سیکنڈ سرکل میں 52 میٹر ریڈرز جو ہیں ان کو میوچولی شفل کر دیا ہے. تو اس میں انشاءاللہ تعالی ریڈنگ کے سلسلے میں مزید بہتری آئے گی اور صارفین کے مسائل حل ہوں گے. جی بالکل، صارفین کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے اور ریڈنگ میں مزید بہتری آئے گی. اسی والے سے 52 میٹر ریڈرز ہیں سیکنڈ سرکل میں جن کے آپس میں تبادلے کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے تحفظات دور ہو سکیں اور صارفین کو جو ہے وہ ان کے استعمال شدہ یونٹس کے مطابق بجلی کے بلوں کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے. جی بہت شکریہ ویسے لیے آپ کا. فیصل آباد میں بورڈ آف ریونیو کے مالی امور ریکوریوں کی انسپیکشن کا فیصلہ. بورڈ آف ریونیو پنجاب نے 8 نومبر کو انسپیکشن میٹنگ طلب کر لی. ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، سب رجسٹرار، تحصیلداروں کو طلب کر لیا. تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران اپڈیٹ کیجیے گا. بورڈ آف ریونیو کی سالانہ مالی امور کی انسپیکشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. بورڈ آف ریونیو کی جانب سے 8 نومبر کو ڈپٹی کمشنر، تمام جو تحصیلیں ان کے اسسٹنٹ کمشنر، سب رجسٹرار، تحصیلدار، نائب تحصیلدار اور متعلقہ ریونیو افسران کو طلب کیا گیا ہے
8 नवंबर को डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में मीटिंग हुई, जिसमें टेक्निकल, माली अमूर, इसके साथ साथ दीगर जो रिकवरियाँ हैं आबियाना समेत दीगर जितनी भी महकमा माल की जो रिकवरियाँ हैं सालाना, उस पर उसकी जांच पड़ताल के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो तमाम तर जो अपने अमला समेत फैसलाबाद में आएंगे और मीटिंग के हवाले से तमाम डिप्टी कमिश्नर और इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर और सब रजिस्ट्रार से ब्रीफिंग लेंगे। इसके साथ साथ जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स हैं उसमें तमाम तर जो केसेस हैं, इसके साथ साथ ज़ेर इल्तवा केसेस, कोर्ट केसेस और फैसलाबाद में जो वागजार करवाई जाने वाली सरकारी अराजी है और इसके साथ साथ जो कब्ज़ा माफिया से रिकवर की गई रकूम है, इसके जितनी भी स्टेट लैंड है उस हवाले से तमाम तर रिकवरियों का जायजा लिया जाएगा। 8 नवंबर को डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार और रेवेन्यू अमला को तलब किया गया है। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब का हर फर्द को सेहत सहूलियात फराहमी का ख्वाब, कहीं फंड्स की किल्लत तो कहीं अदम फराहमी ताबीर में रुकावट बनने लगी। अलाइड हस्पताल 2 फैसलाबाद के एमरजेंसी वार्ड में 10 करोड़ से जारी तामीर नो का काम 3 माह से ठप। 4 मंजिल एमरजेंसी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में पानी बंद, मरीज और लवाहिकीन रुल गए। तफसीलात अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 2 की एमरजेंसी वार्ड की तामीर मसला कश्मीर की तरह लटक गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 करोड़ रुपए की लागत से जारी तामीर नो का काम फंड न मिलने पर 3 माह से ठप है। 4 मंजिला एमरजेंसी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर्स के वॉशरूम्स में पानी बंद हो गया है। मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद, मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना है। मरीज और लवाहिकीन कहते हैं तामीराती काम के सबब मुश्किलात होती है, काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कराया जाए। अपना मरीज लेके आए हैं, यहाँ से इधर बाथरूम में भी इतनी तंगी है, ना इधर अल्ट्रासाउंड हो रहा है ना एक्सरे हो रहे हैं, किधर जाएं हम। इधर हम सिविल हॉस्पिटल में आए हैं मरीज लेकर, यहाँ पर वॉशरूम बिल्कुल बंद है। गवर्नमेंट ने काम शुरू करवाया था लेकिन वो बंद हो चुका है। एमएस से हमारी अपील है और गवर्नमेंट से कि इनको दोबारा शुरू कराया जाए। एएमएस एडमिन डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट और ठेकेदार के साथ राब्ते में है, फंड फराहम कर दिए गए हैं। अरसा दराज से रुका हुआ तामीराती काम जल्द मुकम्मल कराया जाएगा। फंड्स का जो मसला था वो भी रिजॉल्व हो गया है। अब एमएस साहब जो हैं वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट और जो ठेकेदार है उसके साथ राब्ते में हैं और इंशाल्लाह हम जल्द ही जो ये मसला है इसका हल निकलेगा और दोबारा जो काम है वो जल्दी खत्म होगा। तामीराती मटेरियल मरीजों की राह में रुकावट और अस्पताल की खूबसूरती को मांद कर रहा है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद खान की ज़ेर सदारत रीजनल पुलिस ऑफिस में क्राइम मीटिंग, सीपीओ कामरान आदिल, डिवीजनल एसपीज, एसपी, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की शिरकत। फैसलाबाद में क्राइम की मजमूई सूरत हाल, जुराइम की रोकथाम और गश्त के निज़ाम का जायजा लिया गया। आरपीओ डॉक्टर आबिद का कहना था कि जुराइम की रोकथाम के लिए थाना और डॉल्फिन पुलिस की गश्त को मौसर बनाया जाए। पुलिस गश्त का असर-ए-नो जायजा लेकर प्लान मुरतब किया जाए। क्राइम की रोकथाम के लिए देहाती इलाकों में ठिकरी पहरे को फाल किया जाए। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट गाड़ियों की चोरी के तदारुक के हवाले से कारकर्दगी बेहतर करे। मुतहरिक गैंग्स और इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएं। बढ़े आपको बताएं कि टीएनए टेस्ट न देने पर 664 असाजा के शोकाज नोटिस जारी होने वालों को रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सस्पेंशन और इंक्रीमेंट्स की सजाएं दी जा सकती हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से, जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, स्कूलों की निजकारी के खिलाफ जो है वो एक मजीद फैसला किया गया है ग्रैंड टीचर अलायंस, पंजाब टीचर अलायंस की जानिब से कि आज से रोज़ाना की बुनियाद पर रवां हफ्ते में दोपहर 1 बजे के बाद जो स्कूल होंगे उनके तालीमी बाइकाट किया जाएगा और एहतजाज जो है वो किए जाएंगे मेन गेट पर। इसके साथ साथ स्कूल कौंसल, इसके साथ साथ जो वालदैन होंगे बच्चों के, न सिर्फ असासा एहतजाज करेंगे बल्कि स्कूल के बच्चों को भी मेन गेट पर लाया जाएगा और उन्हें भी एहतजाज में शामिल किया जाएगा। रोज़ाना तमाम जो स्कूल्स हैं वो 1 बजे तालीमी बाइकाट किया करेंगे, फिर उसके बाद एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाएगा। रवां हफ्ते में यही सूरत हाल होगी। 9 नवंबर तक ये सूरत हाल का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ताम 11 नवंबर 2024 को जो आइंदा हफ्ते सोमवार का दिन होगा उसके रोज़ ज़िले हेडक्वार्टर पर एहतजाजी धरने जो दिए जाएंगे। तमाम जो ग्रैंड टीचर अलायंस है उसका ये फैसला है जिसमें उनका ये कहना है कि रवां हफ्ते में 1 बजे के बाद तमाम जो स्कूल्स होंगे वो तालीमी बाइकाट किया करेंगे। न सिर्फ असातिज़ा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, स्कूलों की निजकारी के खिलाफ अब जो तुलबा हैं उन्हें भी मैदान में लाया जाएगा। जो मेन गेट होंगे स्कूलों के उसके बाहर एहतजाज किया जाएगा। स्कूल कौंसल, इसके साथ साथ जो तुलबा हैं उनके वालदैन भी उस एहतजाज में और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी को भी शरीक किया जाएगा।
چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسکولوں کی نجکاری کرنے جا رہی ہے تو اس کے خلاف پچھلے 2 ماہ سے اساتذہ تنظیمیں سراپا احتجاج نظر آ رہی ہیں، مختلف جگہوں پر دھرنے دیے جا رہے ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسکولوں کی نجکاری نہ کی جائے۔ تاہم گرینڈ ٹیچر الائنس کا یہ فیصلہ ہے، ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ ہمیں آخری دن تک احتجاج کیا جائے گا، پھر 11 نومبر کو سوموار کے روز ضلعی ہیڈ کوارٹر پر احتجاجی دھرنے دیے جائیں۔ جی بابر، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنے والے طلباء کے لیے اچھی خبر۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے تحت 6 نومبر کو گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمن آباد میں جاب فیئر کا انعقاد کرے گا۔ ڈائریکٹر ٹیوٹا انجینئر فیض محمد بزدار کہتے ہیں کہ جاب فیئر میں 70 سے زائد کمپنیاں اپنے HR سٹال لگائیں گی۔ طلباء مختلف نوکریوں کے لیے اپنی CV جمع کروا سکیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ ٹیفٹا کی طرف سے ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے اچھی خبر ہے جو کہ ٹیفٹا کے مختلف اداروں سے مختلف ٹیکنیکل کورسز کر چکے ہیں، ان کے لیے جاب فیئر لگایا جا رہا ہے 6 نومبر کو GCT سمن آباد میں، جس میں 70 سے زائد کمپنیز وہاں پر اپنے سٹال لگائیں گے اور بچوں کو نوکریوں کے مواقع دیں گی۔ ڈائریکٹر ٹیفٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر فیض محمد بزدار، ان سے بات کریں گے۔ سر، کون کون سی کمپنیز کے سٹال یہاں پر لگیں گے جہاں پر بچوں کو جاب کی اپرچونیٹیز ملیں گی؟ جی، اس میں ڈیفرنٹ سیکٹر ہیں، جیسے IT سیکٹر ہو گیا، آٹو موبائل سیکٹر ہو گیا اور ٹیکسٹائل سیکٹر۔ تو یہ ڈیفرنٹ سیکٹر سے تقریباً کوئی 70 کے قریب انڈسٹریز آ رہی ہیں، تو بہت زیادہ اسٹوڈنٹ اس میں اپنا انرول ہو چکا ہے، انہوں نے اپنی رجسٹریشن کرا لی ہے۔ تو مزید جو اسٹوڈنٹ ایسے کوئی ہیں جاب لیس جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، آواز پہنچ رہی ہے، تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ رش ٹو ٹیفٹا اور اپنے آپ کو وہاں پر رجسٹرڈ کروائیں تاکہ آپ کو ایک بہترین اپرچونٹی جو مختلف انڈسٹریز آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو جاب کی اپرچونٹیز دے رہے ہیں اس سے آپ اس کو اویل کریں۔ جی بالکل، یقینی طور پر فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے وہ تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے ٹیکنیکل ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں وہ 6 نومبر کو GCT سمن آباد میں جاب فیئر کو وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ انہیں نوکریوں کے مواقع مل سکیں۔ جی جہانگیر اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔